اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل ہم نے سورۃ القدر مکمل کی تھی۔ آج جو ہے سورۃ العلق وہ آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں اور تجوید کے ساتھ چند آیات سیکھیں گے۔ تو بلا تاخیر چلتے ہیں سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ، بسمی، اقرأ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ الف پر مد ہے، اے اپنا جزم ہے، اور اس کو ہم حمزہ کی آواز نکالتے ہیں۔ ایک قاف جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے۔ اقرأ، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس پر زبر ہے۔ بسمی، سین سیٹی کی آواز نکلے گی۔ بے حرف شفوی ہے، یہ ہونٹوں سے نکلے گا۔ بسمی، بسمی، بسمی ربک الذی خلق، ربی با پر شد ہے، اس پر زور دیں گے۔ کاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ کالذی خلق، خالقہ ہے اصل میں، لیکن کیونکہ آیت ختم ہو رہی ہے تو یہاں ہم نے آخری حرف پر جو اعراب ہے وہ نہیں پڑھنی، یعنی قاف پر جو زبر ہے یہ نہیں پڑھنی۔ خالق، یہاں رک جانا ہے، لیکن یہ حرف پڑھنا ہے۔ غور فرمایا، یعنی قاف کو ہم نے ظاہر کرنا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری آیت، خلق الانسان، کیونکہ یہ نون غنہ کرنا ہے، نون جزم والی ہے آگے، تو اس میں نون غنہ کرنا ہے۔ خلق قاف کو لام کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ اس پر جزم ہے۔ خلق الانسان من علق، من علق، من حرف جار ہے اور یہ مجرور ہے، یعنی من جس اسم پر بھی داخل دیتا ہے، داخل ہوتا ہے، اس کو زیر دیتا ہے یا دو زیریں دیتا ہے۔ اگر الف لام نہیں ہوگی تو دو زیریں آئیں گی، اگر الف لام ہوگی تو ایک زیر آئے گی۔ ہاں البتہ غیر منصرف اسم ہوگا تو وہ من بھی ہو تو وہ زیر کو قبول نہیں کرتا۔ وہ شاذ و نادر ہیں، تھوڑے ہیں، لیکن زیادہ تر اس کا جو ہے کلیہ یہی ہے کہ یہ من حرف جار ہے جو جس اسم پر داخل ہوتا ہے اس کو زیر دیتا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، اب یہاں کلیہ ہے، یہ آیت ختم ہو گئی، اوپر لا لکھا ہوا ہے۔ لا کا مطلب نہیں ٹھہرنا چاہیے، آیت کا خاتمہ کہتا ہے کہ یہ وقف تام ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ اب قاری کو اختیار ہے کہ ملا کر پڑھے اگلے لفظ سے یا رک جائے۔ اگر رک جائے، مثلا پڑھتا ہے اقرأ وربک الاکرم، تو اب الذی الف پر تو کچھ نہیں ہے، اب کیا کرے؟ تو الف کو اپنی طرف سے زبر دے سکتا ہے۔ الذی علم بالقلم، ٹھیک ہو گیا۔ علم اس لیے کہ لام پر شد ہے، عین حرف حلقی ہے، اس کو حلق سے نکالیں گے تو یہاں رک جائیں گے۔ علم الانسان، علم الانسان ما لم یعلم، ٹھیک ہو گیا۔ قلا، قلا، لا کو لمبا کریں گے، اس پر مد ہے۔ ان الانسان، ان الانسان لیطغی، لیطغی، یہاں رک جائیں گے۔ اگرچہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ ملانا چاہیں، سانس نہ توڑیں تو آگے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ لا رہا ہے، ٹھہرنا نہیں چاہیے، لیکن آیت کہتی ہے کہ خاتمہ ہو گیا، آیت ختم ہو گئی ہے تو یہاں رک جائیں۔ اب آپ قاری کی مرضی ہے۔ لیطغی، اس کو لمبا کریں گے کیونکہ اس پر مد ہے، رک جائیں گے، پھر آگے سے پڑھیں گے۔ ارآہ استغنی، ارآ کیوں پڑھ رہے ہیں کہ نون پر جزم ہے، را پر آگے شد ہے، تو ہم جزم والے حرف کو چھوڑ دیں گے، شد والے حرف پر آگے، یہ کلیہ ہے، یہ قاعدہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ارآہ استغنی، استغنی، آئیے ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم قلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى صدق اللہ العلی العظیم.